السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیوں اور بزرگوں ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سے یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو رمضان کے مہینے کی قدر و اہمیت بتاؤں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ایسے حال ہو گئے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، جنہیں نماز کے فرائض، غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں۔ اس لیے میں اپنا ارادہ بدل لیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے نماز کی موٹی موٹی باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں شرائط نماز کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شرائط نماز اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی شرائط نماز کا معنی ہے ان چیزوں کا شرط ہے نماز کے لیے۔ باہر کے شرائط نماز باہر کے ہوتے ہیں، باہر کی جو 7 چیزیں فرض ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسے شرائط نماز کہتے ہیں، یعنی نماز کے لیے ان 7 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 1 پر آتا ہے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 پر آتا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 پر آتا ہے جگہ کا پاک ہونا، جگہوں کا پاک ہونا، نمبر 4 پر آتا ہے سطر کا چھپانا۔ اب سطر سے مراد یہ ہے، اب ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمارا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا چھپانا شرط ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ یعنی رخ کرنا، چہرہ کرنا، نمبر 7 پر آتا ہے نیت کرنا۔ اب میرے بھائیوں، اب ہم کو دیکھنا ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر آپ کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک بھی ہونا، کپڑوں کا پاک بھی ہونا، جگہوں کا بھی پاک ہونا، سطر کا بھی چھپانا، نماز کا وقت بھی ہونا، اور قبلہ کی طرف چہرہ بھی ہونا، نیت کرنا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہمارا بدن تو پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، لیکن جگہ ناپاک ہے تو بھی ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ سطر تو آپ کو معلوم ہو گیا، ناف کے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا پورا جسم سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور قدموں کے تمام جسم کا ڈھانپنا شرط ہے۔
اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا وقت نہیں ہے تو بھی آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا بدن بھی پاک ہے، ہمارا کپڑا بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، ستر بھی چھپا ہوا ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم قبلے کی جانب ہمارا منہ نہیں ہے تو بھی ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارا قبلہ جانب بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، بدن بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، لیکن ہماری نیت نماز کی نہیں ہے تو بھی ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. یہ میرے بھائیو 7 چیزوں کا ہونا نماز باہر کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اسے شرائط نماز کہتے ہیں. اس کے بغیر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. ہمارے کتنے بھائی کو یہ چیزیں بھائیوں کو معلوم نہیں ہے، کتنی بہنوں کو معلوم نہیں ہے. یہ کب سیکھیں گے میرے بھائیوں؟ یہ وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سونے چاندی کی طرح قیمتی ہے. لیکن آج ہم دنیا کمانے کے لیے، بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے، مال جمانے کے لیے، عیش و عشرت والی زندگی بسر کرنے کے لیے آج ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ دنیا ہی دنیا ہے، ہمیں یہی رہنا ہے، اسے دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط سوچ ہے. اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، قبر کے گڑھے کے اندر جانا ہے، مٹی کے اندر جانا ہی ہے. کتنا بھی عالی شان محل میں رہنے والا کوئی بادشاہ ہو، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی راجہ ہو، کوئی ہو، لیکن ہر ایک امیر لوگ کو، ہر غریب لوگ کو، ہر مالدار لوگ کو اسی قبر کے اندر جانا ہے. میرے بھائیوں، اس قبر کے اندر جانے کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہم تیاری بھی کریں گے تو ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں فرائض نماز معلوم نہیں، ہمیں شرائط نماز معلوم نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں لیکن ہم کہنے کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے، لیکن ہمارا کام اسلامی کہاں ہے میرے بھائیوں؟ افسوس کی بات ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے لیکن ہمیں ذرا سے بھی افسوس نہیں کہ ہم دین کی بات سیکھیں، علماء کرام کے پاس جائیں، فرائض نماز معلوم کریں، موٹی موٹی باتیں سیکھیں. نماز کے رکعات تک معلوم نہیں. افسوس کی بات ہے، ٹی ویوں کے اوپر کتنے وقت لگاتے ہیں، مال جمانے کے لیے پورے دن لگاتے ہیں. آج ایسا ماحول ہو چکا ہے، ہر ایک بچے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، مالدار کا بچہ ہو، کسی فقیر کا بچہ ہو، ہر ایک بچہ آج یہی سوچ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو